السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیلجی، آپ دیکھ رہی ہے خیلجی ٹی وی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت دی، ورنہ ہم بھی آج مختلف قوموں کی طرح مختلف رسومات میں مبتلا ہوتے جن سے ہمیں کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی 10 عجیب و غریب روایات اور رسومات کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ تو شروع کرتی ہے اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، آگ پر چلنا۔ دوستو، جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹمیٹی نامی پسٹول کو برہنہ پاؤ جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کے بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کی انداز میں جلدی کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والی افراد کو بعد میں اپنی جلی ہوئی پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کونٹی پر لٹکنا۔ توکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیزدار بکس یا کونٹوں پر اپنی جسموں کی بل لٹک جاتی ہے اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نمبر 3، بل فائٹنگ۔ دوستو، اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کی ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندو کے لیے وہ مقدس ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی سمجھا جاتا ہے، جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کی افراد پوری جوش و خروش سے حصہ لیتی ہے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی، جو تاحال زیر سماعت ہے۔ نمبر 4، بالوں کی تجارت۔ ہندوستان میں منائی جانے والی کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنی بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کی یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دی جاتی ہے۔ دوستو، اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سرفہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کی جاتی ہے۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سی سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتی ہے۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتی تھی۔ نمبر 5، بیواؤں کو جلانا۔ دوستو، صدیوں سے ہندو میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 میں پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہے۔ نمبر 6، بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینک کی جانے والی بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پوری جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ نمبر 7، فوڈ رولنگ۔ دوستو، کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتی ہوئی جسموں کو ایسی غذا کی ڈیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتی ہے، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کرے، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلد کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ نمبر 8، مرغیوں سے جادو کرنا۔ دوستو، ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے، جس کے بعد مرغی کی ٹکڑی اس جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دی جاتی ہے۔ جس شخص پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے
اس سے مختلف سوالات کی جاتی ہے اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروح ہے سفید مرغیوں سے ڈرتی ہے۔ نمبر 9، زبان کو چیدنا۔ لمبی اور تیز سوئیوں کے ذریعے زبان کو چیدا جاتا ہے۔ یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہے اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ زبان چیدنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 10، لڑکیوں کی نسل کشی۔ دوستو، یہ سماجی پرانی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، مگر اس میں سرفہرست ہندوستان ہی ہے جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کی پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر ابھی تک اس کا مکمل روک تھام نہیں ہو سکی۔ دوستو، یہی تھی کچھ روایات جو اب بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں رائج ہے۔ دوستو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دولت دیا اور اسلام نے ہمیں زندگی کی ڈنگ سکھائی اور ہر شخص کی عزت سکھائی، اور یہ بھی سکھایا کہ بلا کسی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا جرم ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کیا جاتا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ والسلام۔